جس بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس کے جسم میں 4 نشانیاں نظر آتی ہیں۔ آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر یہ 4 نشانیوں میں سے کوئی نشانی موجود ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی نہیں ہے۔ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی بھی طرح سے ہماری دعا قبول ہو رہی ہے، ہماری تمنائیں پوری ہو رہی ہیں تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، یا اگر ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو ہم سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ یہ بالکل بیس نہیں ہے، بلکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگاروں کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے دعا کو قبول نہیں کرتا ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نیکوں کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو یہ دعا کا قبول کرنا نہ کرنا یہ تو اپنی اللہ کی مرضی ہے۔ اگر اس نے نیک بندے کی دعا قبول نہیں کی ہے تو اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے، اس کے بدلے اس کے بہترین چیزیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہاں ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب جس بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس بندے سے توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے، یعنی پھر وہ بندہ توبہ نہیں کرتا ہے، اور وہ گناہ کرتا ہے لیکن توبہ نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں پر معافی نہیں مانگتا ہے۔ دیکھو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ نیک بندہ ہے تو اس سے گناہ سرزد نہ ہو، گناہ تو سرزد ہو جاتے ہیں، اور گناہوں کے بعد توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہمارے سارے بندے نیک بن جاتے تو پھر ہم ایسی قوم کو پیدا کرتے، ایسے لوگوں کو پیدا کرتے جو گناہ کریں اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کریں تاکہ میں ان کو معاف کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے، اور گناہ کے بعد جب کوئی بندہ رو کر اللہ سے معافی مانگتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کے ساتھ پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس سے توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے، وہ پھر توبہ نہیں کرتا ہے۔ دوسرا کام کیا ہوتا ہے کہ دوسرا کام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی سے سکون کو ختم فرما دیتا ہے، پھر اس کی زندگی میں سکون نہیں رہتا ہے۔ ورنہ آپ نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہوں گے جو بہت دولت مند ہونے کے باوجود بس سکون ہے، بے سکونی ان کے گھروں میں، انہیں سکون نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے سکون کو چھین لیتا ہے۔ سکون کس وجہ سے چھینتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے اپنے ذکر کی توفیق کو چھین لیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین اور اطمینان ملتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے تو وہ توفیق چھن جاتی ہے اللہ کے ذکر والی۔ جب اللہ کے ذکر کی توفیق چھنتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں بس سکونی آ جاتی ہے، سکون اس کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس بندے کی توبہ دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، اس کی دعا میں اس کی یہ جو اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے یہ حائل ہو جاتی ہے، یہ آڑے آ جاتی ہے، اور پھر اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ چوتھی چیز کیا ہوتی ہے کہ عمل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، یعنی پھر وہ بندہ عمل سے دور ہوتا جاتا ہے، اللہ کے نام سے ہیبت ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر ان نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ نشانی تو ہمارے اندر موجود ہے تو فوراً ہم اس پر توبہ کریں۔ اس کا بھی پھر راستہ کیا ہے؟ اللہ اگر ہم سے ناراض ہے تو اس کو راضی کرنے کا راستہ کیا ہے؟ یہی راستہ ہے کہ ہم توبہ کریں، ہم اللہ کی طرف آئیں، ہم اللہ کو سجدے کریں، ہم اللہ کو رو کر منائیں، یہی ایک راستہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے تو ہم دنیا کے سب سے خوش قسمت انسان ہیں، اور اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو پھر ہم دنیا کے سب سے بدترین انسانوں میں سے ایک ہوں گے، کیونکہ اللہ کا راضی ہو جانا بندے کے لیے کامیابی ہے، اللہ کا ناراض ہونا بندے کے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔